बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बैरिया टाउन कराची से आप मुझे देख रहे हैं। मैं अली रज़ा हूँ। नाज़रीन, बैरिया टाउन कराची की बढ़ती हुई कीमतों को ब्रेक लग गई, ये हमारा है आज का मौजू। वीडियो को आपने आखिर तक देखना है ताकि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो है वो आप तक पहुँच सके। हम आज एक तफसीली वीडियो करने जा रहे हैं जिसमें कीमतें प्लॉट्स की, विलास की, वो आपको देखने को मिलेंगी। जी नाज़रीन, बैरिया टाउन कराची में कीमतों का अहवाल आज आपको हमने तफसीली बताना है। सूरत हाल कुछ यूँ है कि इंटरेस्ट रेट 1% और कम हुआ था और अब इंटरेस्ट रेट जो है वो 22% से कम होता होता आ गया है 12% तक। और फिर एक और अच्छी खबर है कि सेविंग अकाउंट की ओपनिंग पर भी हुकूमत ने, और बेसिकली हुकूमत ने नहीं, आप कहने कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पाबंदी आयद कर दी है। तो अब आप जो भी शख्स नया सेविंग अकाउंट बनाना चाहेगा वो ओपन नहीं करवा सकता। इसका साफ मकसद है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बैंक्स में रख के उसका प्रॉफिट हासिल ना करें बल्कि बिजनेसेस में उसको इन्वेस्ट करें। अब जी बिजनेसेस में जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो रियल एस्टेट सेक्टर का एक बड़ा अहम पार्ट है, और जो मैक्सिमम जो इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट होती है उसका जो 70%, 60% या 80% का जो चंक है वो रियल एस्टेट में पार्क हो जाता है। कुछ दिनों से मार्केट जो, अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं तो DHA का सेक्टर बड़ा अच्छा चल रहा है। स्कीम 33, स्कीम 45, गुलशन, मैमार वाली साइड पर बड़ा अच्छा काम देखने को मिला है। लेकिन बैरिया टाउन कराची में जो बूम नज़र आ रहा था, जिसकी तवक्को की जा रही थी, उस सारे प्लान को जो डिस्टर्ब किया है वो किया है नैब की ख़बर ने। नैब की ख़बर, फिर हुकूमत पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट, फिर डेली बेसिस पे उस शख्स का टीवी पर नाम आना, उस शख्स का मीडिया में नाम आना जो बिज़नेस टाइकॉन कहकर याद करते थे। यानी मीडिया में जब भी मलिक साहब की बात होती थी तो इनका नाम नहीं आता था। ये तमाम लोग जानते हैं, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन अब चीज़ें बरअक्स हैं। अब जो मुक़्तदरा है, जो हुकूमत है, जो इदारे हैं, उन्होंने मलिक रियाज हुसैन को ये समझ लिया कि अब उनको जो है ना वो अकाउंटेबल करना है अपने तरीके से। और वो जिस केस में मतलूब है वो है 190 मिलियन पाउंड केस, जिसमें इमरान खान को 14 साल बामुशक्कत कैद की सज़ा सुनाई जा चुकी है। और इसके साथ साथ मलिक रियाज को एज एब्सकाउंडर, प्रोक्लेम्ड एब्सकाउंडर कहा गया है। ये बात। अब दूसरी बात ये है कि इन तमाम बातों का, ये तमाम जो सियासी बातें जिसकी हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती क्योंकि हम अगेन उस पर फुल रिसर्च से काम नहीं करते, इस पूरे किस्से से, इस पूरे एपिसोड से बैरिया टाउन कराची की मार्केट की जो बढ़ती हुई कीमतें थी उसको ब्रेक लगी है। बिल्कुल लगी है ब्रेक। मैं तो कहूँगा ब्रेक क्या लगी है, कीमतें भी अब जो है वो कम होना शुरू हुई हैं। और फिर से जो एक मैं कहता हूँ कि एक जो 14वीं रात का चांद होता है तो वो सबसे अच्छा व्यू दे रहा होता है, फिर चांद घटता है, ठीक है। और इसी तरीके से तारीख रात को, जब तारीख बहुत बढ़ जाती है फिर उजाला शुरू हो जाता है, फिर रोशनी आती है। तो ऐसी कोई सुबह नहीं होती, हम ये कहते थे अक्सर, ऐसी कोई रात नहीं होती जिसकी सुबह ना हो। ऐसा कोई मौसम नहीं है, ऐसा कोई मसला नहीं है जिसका हल ना हो, जिसका वे आउट ना हो। तो वे आउट निकल आए थे, बैरिया टाउन की मार्केट दोबारा चल पड़ी थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि दोबारा से उस अंधेरी रात में जो है वो चीज़ें चली गई हैं। और मैं कोई नेगेटिव बात नहीं कर रहा, मुझसे मेरे पास कोई इससे अच्छा अल्फाज नहीं आ रहा, वरना मैं वो कह दूँ अपनी वीडियो में। कीमतें यकीनन कम हुई हैं, लेकिन हमने हर वीडियो में यही कहा है कि जब हमने आपको कहा था कि सेलिंग टाइम है, देखें 15 जनवरी से पहले लोग सेल कर रहे थे और हमने कहा था कि भाई अगर आप लोग अपनी प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हैं तो ये बेस्ट टाइम होगा अपनी प्रॉपर्टी को सेल करने का। लेकिन अब सेलिंग टाइम नहीं है। अब आप आपका नुकसान करेंगे, आप या तो खौफजदा हो जाते हैं, और मुझे पता है आप डरे हुए हैं,
میں ایک ایک کو جانتا ہوں. میں اپنے تجربے کی بنیاد پر سر آپ کو بتا رہا ہوں کہ جتنے لوگ مجھے میسیج کرتے ہیں وہ یہ نہیں پوچھتے کہ ہماری پراپرٹی کی قیمتیں کیا ہیں, وہ پہلے یہ پوچھتے ہیں بیریا ٹاؤن کا کیا ہوگا, نیب تو یہ کہہ رہا ہے. بھائی آپ لوگوں کی جمع پونجیاں بیریا ٹاؤن میں پارک ہوئی ہوئی ہیں, انویسٹ ہوئی ہوئی ہیں. آپ جو نیب نے نوٹیفیکیشن نکالے آپ اس کو ریڈ آؤٹ کیجئے, وہاں دیکھیے کہ کیا 17,000 ایکڑ کا کوئی ذکر ہے غیر قانونی قرار دینے کا. کوئی ایسی بات جس سے سرمایہ کاروں کو مشکلات ہو سکے نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے. اگر کوئی ہے تو پلیز کمنٹ میں اس کو کاپی پیسٹ کیجئے, میں اس پہ رسپونڈ کروں گا آپ کو, اور آپ کا کمنٹ ڈیلیٹ بھی نہیں ہوگا, یہ بھی میرا آپ سے وعدہ ہے. ایک بات ہوگی. دوسری بات, اب جو قیمتیں کم ہوئی ہیں یہ ایک طرح ایک تو لوگوں کی باتیں خوفزدہ کرتی ہیں, آپ ڈر جاتے ہیں, اور یقیناً ایک نیچرل پریکٹس ہے. دوسرا پھر قیمتوں کا پھر سے کم ہونا یہ بھی ایک سوچو بچار والی بات ہے. اب میں آپ کو تھوڑی سی ذرا قیمتیں بتا دیتا ہوں, لمبی تمہید ہو گئی. 10B اور پریسنٹ 11B میں اچھے خاصے ریٹس بڑھ چکے تھے. اب دوبارہ سے 2 سے 3 لاکھ روپے میں کہوں گا کہ اس میں ذرا آپ کہہ لیں کہ وہ بیک فٹ پہ آئے ہیں. تقریباً 4 ملین کا پلاٹ یہاں پہ ہے, 38 سے 4 ملین 38 لاکھ سے 40 لاکھ تک کا پلاٹ ہے. پھر اسی طریقے سے جو 31 کے ولاز ہیں وہاں پہ 1 کروڑ 48 1 کروڑ 50 لاکھ ڈیمانڈ تھا, 1 کروڑ 38 1 کروڑ 40 لاکھ قیمت آ گئی ہے. آپ پھر بات کریں پریسنٹ 10 کی جہاں پہ 190 ڈیمانڈ کرنے لگ گئے تھے, اب ولا دوبارہ 180 182 183 میں آنے لگ گئے. تو پھر آپ آ جائیں پریسنٹ 15 میں علی بلاک میں 4 سے 5 لاکھ کی کمی ہے. پریسنٹ 15 میں 4 سے 5 لاکھ کی کمی آ گئی ہے. 125 گز کے پلاٹ ہیں. گولف سٹی ہے 27A 500 گز کے پلاٹ ہیں جہاں اوور دا نائٹ قیمتیں بڑھی تھی. میں نے اس کو تب ہی ریجیکٹ کیا تھا, اس فارمولے کو, اوور دا نائٹ قیمت بڑھنے والوں کو. پریسنٹ 33 آپ دیکھ لیں. اب پریسنٹ 40 اور 34 دیکھ لیں. میں نے کہا تھا سیلنگ ٹائم ہے, جو لوگ سیل کرنا چاہ رہے تھے. اب دیکھیں اس وقت قیمتیں کیا تھیں, اس وقت قیمتیں ہو گئی تھی 55-60 لاکھ کیٹیگری, 65 لاکھ 70 لاکھ کے آس پاس. اب دوبارہ سے قیمتیں جو ہیں وہ 48 سے 55 کے درمیان آ گئی ہیں جنرل پلاٹ کی, اور یہ بھی بڑا اچھا پلاٹ کوئی ہوگا, کوئی نیئر جناح ویسٹ اوپن ہوگا. البتہ 7 سے 11 لاکھ یا 5 سے 9 لاکھ کا فرق یہاں بھی قیمتوں میں آیا ہے. تو قیمتوں میں کمی تو ہوئی ہے, اور ایک دفعہ پھر سے جو قیمتوں میں کمی ہے یہ سیلر کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ دھچکا ہے, کیونکہ سیلر کو تھوڑا سا وقت ملا تھا, اور وہ ہر سیلر, یہ میں بھی اگر سیلر ہوں تو میں یہی سوچوں گا کہ میری چیز 2 روپے مہنگی بکے, اور میں اس چیز کو اور بڑھنے کا ویٹ کر رہا تھا کہ پھر نہ جانے کہاں سے یہ نیب والی خبریں آ گئی, پھر ٹی وی والی خبریں, میڈیا پہ ملک ریاض حسین والی باتیں ہو گئی, BT پراپرٹیز کو وہ منی لانڈرنگ والے باتیں ہو گئی. تو طرح طرح کی باتیں وہ کہ جو کہ ہم بار بار کیا بات کریں اس پہ. اب قیمتیں جو ہیں وہ اگر اب دیکھیں عمران خان کا کیس آپ دیکھ لیں یا ملک ریاض حسین کا. عمران خان کو تقریباً 1.5 سال کا عرصہ ہو چکا ہے سلاخوں کے پیچھے, اور وہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنی باقی کی زندگی سلاخوں کے پیچھے اور ملک ریاض حسین پاکستان سے باہر گزارے. کوئی ایک پوائنٹ ہے, وہ ایک پوائنٹ آئے گا کہ جب اسٹیبلشمنٹ, گورنمنٹ, عمران خان اور ملک ریاض پیچ اپ کی طرف آ جائیں گے, کیونکہ اس کو آئے بغیر آپ دونوں پارٹیوں کو کہیں نہ کہیں سیٹل ڈاؤن کرنا پڑے گا خود کو. ایسا ہو نہیں سکے گا, میں نے کہا نا جیسے کہ بقیہ عمر ایسا ممکن نہیں ہے کہ عمران خان جیل میں گزار دیں اور ملک ریاض ملک سے باہر گزار دیں. کسی نہ کسی طریقے معاملات سیٹل ہوں گے. ڈیل اور جو دونوں پارٹیوں کا آپس میں تعاون کی خبریں ہمیشہ سے چلتی آئی ہیں, برے سے برے دنوں میں, اچھے سے اچھے حالات میں, دونوں ہی صورتوں میں جو مقتدرہ ہے, گورنمنٹ ہے, وہ ڈیل کرنے کے لیے ان دونوں لوگوں سے رابطے میں رہی ہے. یہ میں انفارمیشن کی بنیاد پر آپ کو بتا رہا ہوں, جس کی نشاندہی بہت دفعہ جو CM KP کے ہیں علی امین گنڈا پور, انہوں نے بھی کیا کہ 99% معاملہ سیٹل ڈاؤن تھے. پھر خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا کہ
عمران خان 23 نومبر کو رہا ہونے کے قریب تھے. ان کی رہائی سے ملک ریاض حسین پر بھی ہاتھ ہلکا ہو جانا تھا. یہ انہوں نے آن ریکارڈ سید طلعت حسین صاحب کے شو میں بات کی ہے. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں لیکن خیر ریلیٹڈ ٹو ملک صاحب یہی ہیں. تو دیکھیں آپ کو اگر میں آپ کو ایک بات انتہائی ایمانداری سے اور ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کا پلاٹ آپ کا گھر 17,000 ایکڑ میں ہے تو آپ کو 1% بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو کچھ نہیں ہونے والا. یہ جو مسئلے مسائل یہ جو خبریں ہیں یہ چند ہفتوں کے لیے ہیں یا شاید چند مہینوں کے لیے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. میری باتیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے وقت ثابت کرے گا کہ وہ انویسٹمنٹ کروانے کے لیے میں یہ بات نہیں کر رہا, بلکہ آپ لوگوں کو اپنی انویسٹمنٹ کو محفوظ کرنے کے لیے اور اپنی چیزوں کو کم قیمت نہ بیچنے کے لیے یہ میں بات کروں کہ تھوڑا انتظار کر لیں گے تو یقیناً آپ کی جو پراپرٹی ہے وہ ان بیٹر پرائس سیل ہو جائے گی. یہ میری ایک اوپینین ہے. میں اپنی اوپینین پہ اپنی ریسرچ کی بنیاد پہ قائم ہوں. اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو. ناظرین ہمارا اور آپ کا اپنی رائے کا اظہار ضرور کمنٹ سیکشن میں کیجیے گا. اللہ حافظ.